آج من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا واجبت لہ الجنہ. رسول نے فرمایا جس نے میرے حسین کے غم میں رویا سیدہ سے قبول فرمائے. دیکھیں رونا رویا صرف رویا نہیں و رلایا بھی ہے. تیسری حد ہے تباکا، نہ رویا ہے نہ رلایا ہے. فرمایا صرف رونے کی شکل بنائی. واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے. جس کے عوض میں جنت واجب ہو فعل واجب ہوتا ہے. پھر مان لو حسین پہ رونا سنت نہیں. واجبت لہ الجنہ، اللہ اکبر، واجبت لہ الجنہ. اب یہاں ایک روایت میں تھوڑی سی پڑھ کے مقصد کی طرف چلتے کہ جناب امام حسین سرکار دو عالم اپنے گھر سے نکل کے چلتے چلتے آگے گئے. جب جناب سیدہ کے دروازے پہ پہنچے تو اندر سے امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز آئی. بے چین ہو کر رسول جلدی اندر گئے. جاتے ہی کہا الم تعلمی انا بکاءہ لیوزینی، بیٹی فاطمہ تجھے خبر نہیں حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر، حسین رو رہا ہے یہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے. تکلیف اسی طرح کی دوسری روایت ہے. سرکار گزر رہے تھے، ایک مدرسے سے گزرے. استاد ایک بچے پہ وہ تشدد کر رہے تھے کہ اس کی آواز اتنی نکلی کہ جناب امام حسین علیہ السلام سے زیادہ مشابہ تھی. سرکار سیدھا اس استاد کے پاس گئے. اسے فرمایا آئندہ کے لیے اس کو مارنا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے رونے کی آواز میرے حسین سے مشابہ ہے. اجرکم اللہ. آج ہماری جو مساجد مجالس ہے یہ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بارے میں. سارا دن جناب مسلم نے ایک خاص جگہ پہ گزارا. دن میں ایسے رہا، کوئی شے کھا نہیں سکے پی نہیں سکے. ایک روایت میں روزے کی لفظ بھی ملتی ہے. آدھی رات کو جب اپنے اس جگہ سے نکلے سیدھا گلی میں آئے، کیا دیکھا؟ سامنے دروازے پر عزادارو ایک ضعیفہ کھڑی ہے. اسے دیکھ کر آہستہ آہستہ چل کر قریب پہنچ کر اسے سلام کر کے کہا بی بی انا غریب الوطن. ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے. ذرا ماحول بنائے تھوڑا سا. انا غریب الوطن و انا عطشان. بی بی میں مسافر ہوں اور پیاسا ہوں. جب کہا نا مسافر ہوں، جلدی گئی پانی کا گلاس لائی اور دیا. مسافر نے پانی پی کے گلاس واپس کیا. سرکار وہیں کھڑے ہیں. واپس آئی کہ میں دروازہ بند کروں، دیکھا مسافر کھڑا ہے. کسی کام کے لیے پھر آئی کہ دروازہ بند کروں، دیکھا مسافر بیٹھ گیا ہے دروازے پہ. کہتی ہے مسافر میرے دروازے پہ زیادہ دیر نہ بیٹھو، چلے جاؤ، فضا بڑی خراب ہے. اس وقت جناب مسلم نے کہا طوعا، اس کا نام طوعا ہے، طوعا اگر میرا گھر ہوتا میں تیرے دروازے پہ بیٹھتا. جب طوعا نے دیکھا کہ میرا نام لیا ہے چلا کے کہتی ہے انتا مسلم ابن عقیل. اللہ اکبر. کہتے ہاں تو نے صحیح پہچانا. قدموں میں گر کے کہتی ہے جناب زہرا سے میری شکایت نہ کر، مجھے علم نہیں تھا کہ آپ جناب مسلم ہیں. کھانا کھلایا، رات کو رکھا، ساری رات عبادت. سویرے کسی نے جا کے ابن زیاد کو کہا کہ جناب طوعا کے گھر میں مسلم ہے. 3000 کا لشکر محمد بن اشعث جودہ کا بھائی لے کر اس نے آ کے پورے گھر کو گھیر لیا. جناب نے فرمایا طوعا اگر میرے آنے سے تکلیف ہوئی ہو مجھے معاف کر دینا. یہ کہہ کے تلوار لے کے باہر نکلے. اکیلا ہاشمی جوان، سامنے 3000 فوج. پہلے ہی حملے میں بہتوں کو قتل کیا، بہت بھاگ گئے، یہاں تک کہ سارے جس پر بھاگ جو ختم ہو گئے. پھر 3000 کا لشکر بلایا. ان پہ بھی اکیلے جناب مسلم بھاری ہے.
روایت میں ہے جب تیسرا اس نے کہا کہ اور بھیجو تو ابن زیاد نے کہا ایک مسلم کو پکڑنے کے لیے 9000 اگر تھوڑے ہیں تو ہم عباس کا مقابلہ کیسے کریں؟ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بھیجا گیا. جناب پھر بھی جناب مسلم ان پر لڑ رہے ہیں اور ان پہ کافی حد تک ان سے مضبوط ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ تیسری مرتبہ بھی ہم نے فوج منگوائی ہے پھر بھی ابھی تک ہمارے قبضے میں نہیں آئے. انہوں نے ایک خندق کھودی، گڑھا کھودا، اوپر کوئی شاید ڈال کے نا وہی لڑنا شروع کیا. جناب مسلم کو خبر نہیں ہوئی. آئے ہائے ہائے، لڑتے ہوئے وہیں قدم رکھا، بس گرنا تھا. کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار کا وار کرتا ہے. اتر کر جناب مسلم کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے، کھینچ کر گلے میں توق ڈال کے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا. جناب نے اس کو سلام نہیں کیا، سینہ تان کے کھڑے رہے. ہائے ہائے ہائے، جتنی دیر کھڑے رہے سینہ تان کے کھڑے رہے. یہ ہاشمی جوان سینہ تان کے. اب محرم 11-12 محرم کو جب میرا چوتھا امام آیا نا ابن زیاد کے دربار میں، اسی جگہ جہاں جناب مسلم کھڑے تھے، میرا چوتھا امام آ کے کمر جھکا کے کھڑا ہوا تو اسی کہنے والے نے کہا ایک ہاشمی آیا تھا اور سینہ تانے ہوئے، آپ بھی ہاشمی ہیں اور آپ کمر جھکائے ہوئے رو بھی رہے ہیں. صحیح کی چیخ نکل گئی. فرمایا مسلم اکیلا آیا. سیدہ سے قبول فرمائے. اس کے ساتھ برہنہ سر زہرا کی بیٹیاں نہیں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں ہیں، زہرا کی بیٹیاں ہیں. آخر اس ملعون نے حکم دیا کہ جناب مسلم کو اونچی عمارت، بعد نے دار العمارہ کی کہا ہے، اونچے اوپر جا کر ان کا سر قلم کر دو. جناب مسلم کو اوپر لے جایا گیا. کہا سر جھکاؤ، یہ تسلیم الہی میں سر جھکاؤ. جلاد نے تلوار کو بلند کیا. یہاں علماء نے کہا اب جناب مسلم نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، میرا آخری سلام. دوڑتے ہوئے عباس آئے. مولا میرا دل ڈوب رہا، مجھے میرے بھائی مسلم کی خبر دے. میرے امام نے فرمایا انگلیوں میں دیکھو. اب جو دیکھا کہا مولا بازار ہے، مسلم نظر نہیں آ رہا. فرمایا چھت پر دیکھو. اب جو دیکھا کہا ماں زہرا کا واسطہ مولا مجھے جلدی بھیج دو. کیا دیکھا؟ فرمایا وہ مسلم سر جھکائے کھڑا ہے. امام نے فرمایا اگر عباس لڑنا ہوتا تو زہرا کی بیٹیاں نہ لے آتا. عباس نے کہا مولا بھیج دو، یہ کام کروں گا. بلندی سے سر گرے گا، میں چاہتا ہوں زمین پہ نہ گرے، اپنی گود میں لے لوں. امام نے رو کے فرمایا ذرا غور سے انگلیوں میں دیکھو. دیکھ کے منہ پیٹ کے کہا مولا یہ کالے برقعے والی بی بی کون ہے جو گود پھیلا کے کہہ رہی ہے مسلم میں صبح سے بیٹھی ہوں؟ فرمایا عباس یہ میری ماں زہرا، یہ جنت البقیع میں نہیں. جلوس تو نہیں ہے، جنت البقیع میں نہیں، کوفہ کے بازار میں بیٹھی ہوئی ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم. ماتم سے